بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ 10 بجے کے قریب الہام کی ضد پر خانزادہ گھر کی طرف نکلے تو پریہان نے کال کر کے احوات کی طبیعت کا پوچھا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، خانزادہ تسلی آمیز لہجے میں بول رہے تھے۔ پریہان نے دل میں آمین کہا۔ گلے جان کی ڈیتھ کا بتایا تھا آپ کو؟ آپ آئی ہی نہیں، جنازے میں تو جانا چاہیے تھا۔ گل جان اچھا محسوس کرتی پریہان خفگی سے بول رہی تھی۔ آنا چاہ رہا تھا پریہان، مگر ہاسپٹل سے نکلنا ہی مشکل ہو گیا۔ آج احوات کے کچھ ٹیسٹ تھے۔ ابراہیم مصروف تھا اور الہام تو اس کی حالت پر ایسے گھبرا گیا ہے کہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا۔ وہ بے چارگی سے بول رہے تھے۔ پریہان چپ ہو گئیں۔ اور رات تو حمالہ کو لایا ہوگا خٹک حویلی میں؟ پریہان نے کچھ توقف کے بعد اس سے پوچھا۔ میں نہیں جانتا پریہان، ہاسپٹل سے اب گھر جا رہا ہوں اور آئی ہوپ وہ لے گیا ہوگا۔ اتنا بیوقوف نہیں ہے وہ کہ ایسے موقع پر ضد کرے گا، خانزادہ نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ پریہان سے باتیں کرتے وہ گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں حمالہ کا رو رو کر گلا بیٹھ چکا تھا۔ ابراہیم اسے تسلی دیتا میٹنگ کال کے لیے اپنے روم میں جا چکا تھا۔ حمینہ کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہی، پھر اس کے چپ ہونے پر اسے زبردستی پانی پلا کر کچھ دیر کے لیے سلا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حمالہ نے اورات کو کال کرنے کی کوشش کی، مگر وہ شہر سے باہر جس جگہ موجود تھا وہاں سگنل ہی اتنے کم تھے کہ کوئی کال اس تک نہیں پہنچی۔ گھر پہنچ کر خانزادہ کچھ سوچ کر پہلے اورات کے کمرے میں گئے تھے۔ دروازے پر دستک دی تو کچھ ہی دیر بعد حمالہ نے دروازہ کھولا۔ حمالہ تم گئی نہیں؟ خٹک حویلی اورات کہاں ہے؟ وہ اسے گھر پر دیکھتے حیران ہو گئے۔ میں کس کے ساتھ جاتی چاچو، مجھے لے جانے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ آپ کے بیٹے تو آج جلدی آنے کا کہہ کر ابھی تک واپس ہی نہیں آئے۔ حمالہ انہیں بتاتی پھر سے رو پڑی۔ اسے اورات پر آج صحیح معنوں میں غصہ آ رہا تھا۔ کہاں گیا ہے یہ لڑکا؟ میری کالز بھی اٹینڈ نہیں کر رہا۔ بیٹا وہ واپس نہیں آیا تھا تو مجھے کال کر دینی تھی۔ چلو چادر اوڑھ کر آؤ، میں لے جاتا ہوں۔ وہ نرمی سے بولتے اس کا سر تھپ تھپا کر بولے۔ اب کس لیے جاؤں میں؟ 10 بجے جنازہ تھا، صرف اجازت چاہیے تھی، مگر کال تک اٹینڈ نہیں کی انہوں نے۔ بابا اور ماما بھی خود چلے گئے، مگر کسی کو میرا خیال نہیں آیا۔ مجھے آج شادی کا مطلب سمجھ آیا ہے۔ مجھے دلہن نہیں باندی بنایا گیا، جو ان کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ اور اگر آج میں چلی جاتی تو مجھے گستاخ اور نہ جانے کیا کچھ کہہ دیتے، اور خانی مورے ساری زندگی یہ باتیں جتاتی۔ اب میں نانوں کا چہرہ کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی، اور اس کے لیے میں آپ کے بیٹے کو ساری زندگی کبھی معاف نہیں کروں گی چاچو۔ حمالہ روتے ہوئے بولتی چلی گئی۔ مسلسل روتے رہنے سے پہلے ہی گلا بیٹھا ہوا تھا۔ خانزادہ کو سامنے پا کر ایک بار پھر اس کا ضبط ٹوٹا تھا۔ اسے آنے دو، میں پوچھوں گا۔ اب رونا بند کرو ورنہ سر درد کرے گا۔ اپنی نانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ انہوں نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے اسے خود سے لگایا تو وہ ان کے سینے سے لگتی بری طرح رو پڑی۔ اپنے غم، غصہ اور بے بسی پر کھل کر آنسو بہا رہی تھی۔ خانزادہ شفقت سے اس کا سر تھپکتے رہے۔ بیٹا صبر کرو، میں جانتا ہوں اس بات کا غم تمہیں کبھی نہیں بھولے گا۔ میں شرمندہ ہوں، اورات نے ضد کر کے تمہیں اپنایا، مگر وہ تمہیں خوش نہیں رکھ پایا۔ نہ وہ خود پر تمہارا اعتماد بڑھا سکا ہے، مگر یقین کرو وہ شام سے کسی کی کال اٹینڈ نہیں کر رہا، جس کا مطلب وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، ورنہ وہ کبھی ایسے سب کو نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ محبت سے اسے دلاسا دے رہے تھے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں اورات کی طرف سے صفائی دینا پڑی۔ حمالہ ان کے کندھے پر سر رکھ کر آنسو بہاتی اپنا غم ہلکا کرتی رہی، مگر اس کا دل اورات کی طرف سے صاف نہیں ہوا تھا۔ خانی بیگم کے خوف سے وہ بنا پوچھے نہیں جا پائی تھی، اور اس بات کا غم اسے ہمیشہ رہنے والا تھا۔ ایاد اور اسوان واپسی کے لیے تیاری باندھ چکے تھے۔ ریما اداس نظروں سے
ایاد کو دیکھ رہی تھی جو سفری بیگ اٹھا کر گھر کے دروازے پر رکھ رہا تھا۔ اسمان دوبارہ بھی جلدی چکر لگانا۔ میری دعا ہے بس اللہ جلدی سے تمہیں اولاد دے تاکہ ہمارے گھر رونق بڑھ جائے۔ ریما نے دعا دی تو ان سے ملتی اسمان نے سٹ پٹا کر چور نظروں سے ایاد کو دیکھا۔ وہ رخ موڑ کر دروازہ کھولتا مسکراہٹ دبا گیا۔ آنٹی ابھی تو مجھے آپ سب کی اٹینشن انجوائے کر لینے دیں، بچے بعد میں آ جائیں گے۔ وہ ایاد کو متوجہ نہ پا کر ریما کے قریب ہوئی اور آہستگی سے بولتی شرارت سے مسکرائی، ارے تم ہمیشہ ہماری پسندیدہ ترین رہو گی، مگر بچوں کی اپنی جگہ ہوگی۔ اپنی انجوائمنٹ کے لیے ہمیں ترسانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے ہمارے گھر کی رونق بڑھاؤ پھر انجوائے کرتی رہنا، ریما نے اٹل لہجے میں کہا۔ وہ جھینک کر نظریں جھکا گئی۔ دروازے کے قریب کھڑے ادب خان نے ایاد سے بیگ لیا۔ تمہارا یونیورسٹی کا مسئلہ حل ہو گیا؟ ادب خان نرمی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ویسے، مگر اورات نے کہا ہے وہ سب خود دیکھ لے گا، ایاد نے دھیمے لہجے میں بتایا اور پلٹ کر اسمان کو دیکھا۔ تم اب یونیورسٹی جاؤ گے، تمہیں واقعی کوئی پریشانی نہیں ہے؟ ادب خان اس کے لیے فکر مند ہوئے۔ میں ریزائن دے چکا ہوں، اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، میں اپنا شو روم سنبھالوں گا اب، ایاد نے بے نیازی سے جواب دیا۔ ادب خان اس کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر مسکرائے۔ اچھی بات ہے۔ اورات خانزادہ سے کہنا معاملات کو سلیقے سے سنوارنا سیکھے۔ خانزادہ صاحب نے ساری زندگی ہتھیار کا استعمال نہیں کیا اور وہ جانے کب سے لائسنس لے چکا ہے۔ سمجھایا کرو اسے، اس کے لیے بہت پریشان رہتے ہیں خانزادہ صاحب، ادب خان نے تعصب سے کہا۔ وہ اگر بات ماننے والا ہوتا تو خانزادہ انکل کی بات مان لیتا، وہ اپنی مرضی سے جیتا ہے۔ ایاد اس کا ذکر کرتے ہوئے سر جھٹک گیا۔ اسمان ریما اور گلالئی کے ساتھ چلتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ اب اجازت دیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ ایاد نے اسے دیکھ کر ادب خان سے ہاتھ ملایا۔ اس کا جملہ اس کے گھر والوں کو خوشی سے بحال کر گیا تھا۔ پہلی مرتبہ ایاد نے خود دوبارہ ملنے کا کہا تھا۔ اسمان آہستگی سے مسکراتی سب سے مل کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ گھر کی گلی اور چند قدم اونچائی سے نیچے اتر کر وہ گاڑی میں بیٹھے۔ ایاد نے گردن گھما کر مسلسل مسکراتی اسمان کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تمہیں یہاں سے جانا کچھ زیادہ ہی خوش کر رہا ہے، وہ گاڑی سٹارٹ کرتا مسکراہٹ دبا کر بولا۔ اسمان نے گڑبڑا کر سنجیدہ ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں کسی اور بات پر مسکرا رہی ہوں، وہ بے ساختہ وضاحت دینے لگی۔ ایاد نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اور وہ بات کیا ہے؟ وہ احتیاط سے گاڑی چلاتا سوال کر رہا تھا۔ اسمان نے اس کے لہجے میں تجسس محسوس کر کے شرارت سے اسے دیکھا۔ سوری، میں آپ کو نہیں بتا سکتی، وہ اس کے تجسس کو ہوا دینے کے لیے بولی۔ میں جانتا ہوں تمہیں یقیناً اپنی ساس کی فرمائش اچھی لگی ہوگی۔ وہ ڈھلان پر گاڑی لے جاتا روڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسمان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کون سی فرمائش؟ وہ واقعی نہیں سمجھی تھی۔ ایاد خان کا جملہ، ان کو گرینڈ چائلڈ کی خوشی دینے والی فرمائش۔ ایان خان کا جملہ اسمان کو سٹ پڑانے پر مجبور کر گیا۔ آپ تب متوجہ تھے؟ وہ حیرت سے بولی۔ اسے لگا تھا ایاد نہیں سن رہا۔ وہ جواب تک دے آئی تھی۔ شرمندگی سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اپنی پسندیدہ باتوں کو میں نیند میں بھی سن لیتا ہوں، وہ ہولے سے ہنستے ہوئے بولا۔ اسمان رخ موڑ کر خفت سے لب کاٹنے لگی۔ اس کی خاموشی پر ایاد سنجیدہ ہو گیا۔ کیا تمہیں واقعی بچے رکاوٹ لگتے ہیں؟ وہ اس کی ریما کو کہی جانے والی بات کا حوالہ دے رہا تھا۔ نہیں، میں بس ان سے مذاق کر رہی تھی، وہ صفائی دیتی ایاد کی توجہ کھینچنے لگی۔ میں بھی اپنے گھر میں اب رونق چاہتا ہوں، وہ بات بڑھا رہا تھا۔ جگر چھڑ گیا تھا تو وہ بھی اپنی خواہش ظاہر کرنے پر آمادہ ہوا۔ آپ پلیز گاڑی احتیاط سے چلائیں۔ اسمان نے اس کی توجہ دوسری جانب کرنا چاہی۔ تم اب بات بدل رہی ہو اسمان، ٹھیک ہے گھر جا کر بات کرتے ہیں، وہ اسے گھور کر بولا۔ اسمان حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک بات سن کر وہ اس کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ وہ گاڑی روڈ پر لا کر اسپیڈ بڑھاتا پوری طرح سے ڈرائیونگ طرف متوجہ ہو چکا تھا۔
اگر آپ یونی نہیں جائیں گے سب کو لگے گا وہ اسکینڈل سچ ہے۔ کچھ توقف کے بعد اسوان نے اپنا دماغ پر سوار سوچ کو اس کے سامنے ظاہر کیا۔ لگنے دو، لوگوں کا کام سوچنا ہے، وہ کچھ بھی سوچیں گے، اصل توجہ طلب بات یہ ہے وہ سب سچ نہیں اور تم سب مانتے ہو۔ ایاد اطمینان سے بول رہا تھا۔ اسوان بے چین ہوئی۔ مگر مجھے یونی جانا ہوتا ہے، میرے سامنے کسی نے ایسی بات کی تو مجھے غصہ آئے گا، میں یہ سب نہیں سن سکتی۔ سچ جانتی ہوں مگر میں چاہتی ہوں سب لوگ سچ جان جائیں۔ وہ افسردگی سے بول رہی تھی۔ ایاد اس کی باتوں پر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اسوان، تم مجھ پر یقین رکھ کر ہر بات کو نظر انداز کرو گی اور مطمئن رہو گی تو کوئی تمہارے سامنے ایسی ویسی بات نہیں کرے گا، اور سچ ایک دن سامنے آ ہی جائے گا، صبر کرو۔ وہ اسے نرمی سے سمجھانے لگا۔ اسوان خاموشی سے ایاد کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کے خلاف بولے جانے والے سب الفاظ اسے تیر کی طرح لگتے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا نظر انداز کرے، جبکہ وہ سوچ چکی تھی کسی نے غلط بات کی تو منہ توڑ دے گی، اور پھر اس کے ساتھ گلالئی بھی تو تھی۔ وہ دونوں اس بار کسی کو بخشنے والی نہیں تھیں۔ وہ درد سے پاگل ہوتی بستر پر گٹھڑی بنی پڑی تھی، چہرہ پسینے سے تر ہو چکا تھا، لب دبائے سسکیوں کا گلا گھونٹتی احوات نے مدد طلب نظریں ارد گرد گھمائی مگر کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ ہم انسانوں کو لگتا ہے زندگی اذیت دیتی ہے، لوگوں کی باتیں اور تنفر دردناک ہوتا ہے، رویے اور لہجے اصل پریشانی ہیں اور ہم غلط سوچتے ہیں۔ اصل ذلت تو لاوارث موت ہوتی ہے، جب نہ کوئی ہماری تکلیف میں سہارا بننے والا ہوتا ہے، ہمارے دم توڑنے پر کوئی رونے والا ہو۔ زندگی کی پریشانیوں سے بڑھ کر، ہر تذلیل اور ہر درد سے بڑھ کر لاوارث موت اصل اذیت ہے۔ اسے اپنی مرتی ہوئی ماں کی بات یاد آئی تھی، تب جب وہ اپنی حویلی والوں سے لڑ کر ایک کمرے میں بند رہتی تھیں، جب وہ اپنے شوہر کے حصے کی جائیداد کے لیے ایک ایک سے لڑتی اور چیختی تھیں۔ اسے بھائیوں نے بھی ایک پاگل عورت کی طرح ایک ہی کمرے تک محدود کر دیا تھا۔ جب وہ اپنا غصہ ننھی احوات پر اتارتی تھیں تو اس کی ماں نے احوات کو اس سے چھین کر اسے دور دھکیل دیا تھا۔ تب احوات واحد تھی جو ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود راتوں کو اپنی نانی سے چھپ کر دبے پاؤں اپنی ماں کے پاس جاتی تھی، اور جس رات اس کی ماں کی موت ہوئی تھی اس رات پہلی بار وہ دور دھکیلنے کے بجائے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولی تھی، دنیا کی پریشانیوں سے زیادہ لاوارث موت درد دیتی ہے۔ وہ بار بار یہی بات کہہ رہی تھی اور احوات ناسمجھی سے ماں کو دیکھتی رہی تھی۔ آج اسے برسوں پرانی وہ بات یاد آ رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا اس کی ماں سچ کہتی تھی۔ وہ درد میں تڑپ رہی تھی، اسے لگا اس کی روح نکل رہی ہے، مگر وہ اکیلی تھی، اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ آنکھیں میچ کر سکتی احوات اسپتال کے اس سرد ماحول والے VIP کمرے میں اکیلی پڑی تھی۔ الہام کچھ دیر پہلے رات کے اس پہر اسے سویا ہوا سمجھ کر کمرے سے نکل کر ہسپتال کے کھلے ایریے میں جا پہنچا تھا۔ سگریٹ لبوں میں دبائے وہ اپنے خاموش ہو چکے دل کا غبار دھوئیں کی صورت میں باہر نکال رہا تھا۔ چوتھا سگریٹ ختم ہوا تو نیچے پھینک کر بوٹوں تلے مسلنے لگا۔ ایک گہرا سانس کھلی فضا میں بھرتا اپنی گھٹن کو جیسے باہر کا راستہ دکھانے لگا۔ احوات کا سوچ کر قدم اندر کی طرف بڑھائے۔ کمرے میں پہنچا تو وہ بستر کے ایک کنارے پر جھکی گھٹی گھٹی آواز میں رو رہی تھی۔ وہ حواس باختہ سا اس کے قریب پہنچا۔ احوات کیا ہوا آپ کو؟ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے جھک کر اسے کندھوں سے تھامتا سیدھا کر گیا۔ احوات اس کا چہرہ دیکھ کر وہ دھک سے رہ گیا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید اور نم ہو رہا تھا، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، آنسو تیزی سے اس کے رخسار بھگو رہے تھے۔ میں مر جاؤں گی، پلیز اس درد کا علاج کریں۔ وہ الہام کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ کر لرزتے ہوئے فریاد کرنے لگی۔ الہام اس کی حالت پر ضبط سے لب بھیج گیا۔ ایسا مت کہیں احوات، میں آپ کو کچھ
ہونے نہیں دوں گا۔ وہ اسے تسلی دیتا نرمی سے بستر پر لٹا گیا۔ ڈاکٹر کو بلایا تو وہ احواد کی حالت دیکھ کر جلدی سے انجیکشن تیار کرنے لگے۔ احواد درد سے روتی سر پڑک رہی تھی اور الہام سرخ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے ٹھیک سے نہیں جانتا تھا، بس نکاح ہوا تھا اور وہ اتنے گہرے بندھن میں بن گئے تھے۔ نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی تھی، وہ اسے قبول کر چکی تھی یا نہیں، اس نے پوچھا ہی نہیں، بس اپنا فیصلہ سنا کر چلا گیا تھا۔ صرف اتنا سا تعلق تھا ان کا۔ اس نے کبھی احواد کو نہ سوچا تھا، نہ اس سے رابطہ رکھا تھا، مگر اب جو اس کی حالت تھی اس پر الہام کا دل اذیت میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ یہ انسانیت تو نہیں تھی، یہ ہمدردی یا ترس بھی بالکل نہیں تھا، یہ کوئی اور جذبہ تھا جسے الہام سمجھنے سے قاصر تھا۔ ڈاکٹر انجیکشن لگانے کے لیے آگے بڑھا تو الہام بے ساختہ احواد کے نہایت کمزور لرزتے وجود کو اپنے حصار میں سمیٹتا سینے سے لگا گیا۔ ڈاکٹر انجیکشن لگا کر چلا گیا۔ اس کی باہوں میں احواد کا جھٹکے کھاتا وجود پرسکون ہونے لگا۔ الہام اسے خود میں سمیٹے وہیں بیٹھا رہ گیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اپنے بیڈ روم میں جس بیوی کو ٹھکرا کر جاؤں گا، اگلی بار کسی ہاسپٹل کے روم میں اسے سینے سے لگاؤں گا۔ زندگی اتنے روپ کیسے بدل لیتی ہے، یہ رشتہ اتنی جلدی رنگ کیوں بدل رہا ہے۔ آپ کی تکلیف مجھے تکلیف دے رہی ہے احواد، وہ افسردگی سے بولتا، اس کے چہرہ اوپر کر کے اس پر جھکتا، اس کے ایک ایک نقش کو دیکھنے لگا۔ وہ آنکھیں مندے سکون سے سو رہی تھی۔ نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا، وہ آنسوؤں کا بھیگا پن صاف کرنے لگا۔ وہ اسے سائڈ پر سلانا بھول چکا تھا، وہ اسے خود سے دور کرنا بھی بھول گیا۔ کیا میں اپنا راز آپ سے شیئر کر لوں؟ اسے خود کے مزید قریب کرتا وہ سرگوشی میں بولا۔ عرصہ ہوا ہے اپنے وجود میں تیزی سے بڑھتی گھٹن محسوس کرنے لگا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کچھ چاہا تھا جو نہیں ملا تو لگا جیسے بہت غریب انسان ہوں، میں اس گھٹن میں مر جاتا اگر واپس لوٹ کر نہ آتا۔ آپ نے اپنی فکر میں ڈال کر سب بھلا دیا ہے احواد، وہ آہستگی سے بول رہا تھا۔ وہ جانتا تھا احواد ہوش میں نہیں ہے، وہ اسے سن بھی نہیں رہی، مگر وہ اس سے دل کی باتیں کر رہا تھا، اسے اچھا لگ رہا تھا احواد سے باتیں کرنا اور اسے دیکھنا۔ اس کے اندر کی گھٹن ختم ہونے لگی اور پھر اس نے جھک کر اس پرکشش نازک چہرے پر اپنا حق جتایا۔ وہ دنیا بھول رہا تھا، ہر فکر، ہر پریشانی سے آزاد ہو گیا۔ وہ خود حیران ہونے لگا۔ محبت جب کسی وجود پر ڈاکہ ڈال دے تو ایسے ہی انسان بے خبری میں ہی اس کا شکار بن جاتا ہے۔ وہ جو زندگی کے ہر جذبے میں محبت تلاش کرتا تھا، آج محبت کو انسانیت کا نام دیے بیٹھا تھا۔ اور کبھی کبھی محبت جب جدا ہوتی ہے اس کا احساس تب ہوتا ہے۔ اور رات مطلوبہ مقام پر پہنچا تو زخمی اسلم خان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ وہ پھرتی سے اسے سنبھالتا گاڑی میں ڈال کر جہاز کی طرح گاڑی بھگاتا اپنے علاقے کے ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹرز اوراد خانزادہ کو پہچان کر الرٹ ہو گئے۔ VIP روم میں رکھنا ہے اسے اور اس پیشنٹ کی کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاج کے لیے صرف قابل اعتبار اور چند لوگوں کا عملہ اس روم میں جائے، کیونکہ اس کو اگر کوئی نقصان پہنچانا ڈاکٹر تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ اور رات نے سرجن ڈاکٹر کو سختی سے ہدایت دی تو وہ سمجھ کر فوری سر ہلا گیا۔ اسلم خان کو سب سے الگ تھلگ خفیہ روم میں رکھوا کر ڈاکٹرز کے حوالے کرتے اور رات نے گہرا سانس بھرا۔ وہ جانتا تھا اس سیاستدان کو اگر خبر ہو گئی کہ وہ ابھی زندہ ہے تو وہ دوبارہ مارنے کی کوشش کرے گا۔ بے چینی سے کوریڈور میں ٹہلتا وہ اس کی طرف سے اچھی خبر کے انتظار میں تھا۔ رات کے 11 بجے کہیں جا کر ڈاکٹر نے اسلم خان کی سانسیں بحال ہونے کا بتایا۔ ڈاکٹر اس پیشنٹ کا خیال رکھیے گا، مجھے اب ہر حال میں واپس جانا ہے، میں دوبارہ چکر لگاؤں گا، بٹ ان کیس کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو پلیز ایٹ دا مومنٹ مجھے کال کر دیجیے گا۔ اور رات نے ڈاکٹر سے ریکویسٹ کرتے ہوئے اپنا بزنس کارڈ ڈاکٹر کو پکڑایا۔ وہ اسلم خان کو محفوظ کرنے کی تسلی
کر لینے سے پہلے نہیں ہلنے والا تھا۔ آپ بالکل فکر نہیں کریں خان صاحب۔ ڈاکٹر کے اطمینان دلانے پر وہ سر ہلا کر وہاں سے نکلا۔ شہر کی طرف روانہ ہوتے ہوئے اسے حمالہ کی ناراضگی کا سوچ کر ہی پریشانی ہونے لگی۔ وہ ڈنر کا وعدہ کر کے پھر سے مصروف ہو گیا تھا۔ اسلم خان کے لیے یہاں نہ آتا تو وہ اب تک مر چکا ہوتا۔ تیز رفتاری سے گاڑی چلا کر بھی گھر پہنچتے پہنچتے اسے رات کے 2 بج گئے تھے۔ وہ پشیمان سا قدم بڑھاتا اپنے کمرے میں پہنچا۔ سامنے حمالہ سنگل صوفے پر ہی آڑی ترچھی سو رہی تھی، کشن سینے میں دبائے، گردن ایک طرف لٹکا کر۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور جھک کر انگلیوں سے اس کے رخسار کو چھوا۔ وہ بالکل سرد پڑ رہی تھی اور رات نے چونک کر اس کی برہنہ کلائی کو چھوا۔ اس کی نازک کلائی کا سرد پن محسوس کر کے بے ساختہ اپنا کوٹ اس پر پھیلا کر ڈال دیا۔ وہ اس کے کوٹ میں سمٹ کر کسی بچے کی طرح کسمسائی، پھر سے نیند کرنے لگی اور رات ایک نظر اس پر ڈال کر پلٹا اور اپنا ڈریس اٹھا کر فریش ہونے چلا گیا۔ زندگی اور محبت 2 چیزوں میں وہ الجھ گیا تھا۔ محبت کو وقت دینا چاہتا تھا مگر زندگی دوسرے معاملات میں الجھا دیتی تھی۔ جس شوق اور جنون سے اس نے حمالہ کو اپنایا تھا ویسا ہی وقت وہ اس پر وار دینا چاہتا تھا۔ اسے اپنی چاہت اور اپنے عشق و جنون کی خبر دینا چاہتا تھا، ایسے کہ وہ اس کی محبت میں خود کو قیمتی ترین تصور کرنے لگے۔ مگر زندگی اور رات خانزادہ سے ایسے لمحات مسلسل چھین رہی تھی۔ شاور کے نیچے کتنے ہی دیر آنکھیں بند کر کے وہ کھڑا رہا مگر گلٹ اس کے گرد تبش بن کر پھیلا رہا تھا۔ تھک کر وہ شاور بند کرتا، چینج کر کے باہر نکلا اور نم بال تولیے سے رگڑتا حمالہ کے پاس پہنچ گیا۔ کیا وہ اسے جگا کر معذت کرے؟ نہیں، وہ جاگ کر جو خفگی ظاہر کرنے والی تھی وہ اس کے لیے ابھی تیار نہیں تھا۔ ایک لمبا سفر کر کے اپنے علاقے سے بھی آگے ویران جنگل میں پہنچا تھا اور دم توڑتے اسلم خان کو سنبھال کر علاقے کے اسپتال تک پہنچانے کے دوران کئی مرتبہ وہ خود بھی مرتے مرتے بچا تھا۔ اونچے نیچے پہاڑی راستوں پر اس نے جس لاپرواہی سے گاڑی چلائی تھی، جانے کیسے سلامت پہنچا تھا۔ اب اس کے اعصاب بھی تھکاوٹ کا شکار ہو رہے تھے۔ اس نے تولیہ ایک طرف پھینکا اور جھک کر اپنا کوٹ اٹھایا اور صوفے کی بازو پر رکھا۔ حمالہ کو بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ پر ٹھیک سے لٹاتا۔ وہ روشنی میں بہور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے سوج رہے تھے، رخسار رگڑ کا شکار سرخ ہو رہے تھے۔ وہ ٹھٹک گیا۔ کیا وہ صرف باہر نہ جانے کی وجہ سے اتنا روتی رہی ہے؟ اس کے چہرے کو چھو کر دیکھا تو وہ اب بھی سرد ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر نرمی سے دباتا وہ پریشان ہونے لگا۔ حمالہ، حمالہ تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے جگانے کی کوشش کرتا پریشانی سے سوال کر رہا تھا مگر وہ جگانے پر بھی نہیں جاگی اور رات کو صحیح معنوں میں اس کی فکر ہونے لگی۔ اسے جھنجھوڑ کر پکارا تو وہ نیم آنکھوں سے اسے دیکھتی بڑبڑاہٹ جیسا بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے حمالہ؟ تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ فکر مندی سے اس کی نبض ٹٹولنے لگا۔ حمالہ کا مسلسل رونے اور پریشانی کی وجہ سے بلڈ پریشر خطرناک حد تک لو ہو رہا تھا اور رات نے گھبرا کر جلدی سے ابراہیم کو کال ملائی۔ آپ گھر پر ہیں؟ اسے نیند سے جگا کر وہ سوال کر رہا تھا۔ ابراہیم جو اس کی کال پر ہڑبڑا کر جاگا تھا اس کے سوال پر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہو گیا حمالہ؟ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ابراہیم حواس باختہ سا اسے سوال کر رہا تھا۔ ہاں گھر پر ہی آیا ہوں۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ اور رات حمالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کا بلڈ پریشر کافی لو ہے، پلیز کوئی میڈیسن یا کچھ بتائیں مجھے، وہ پریشانی سے بولتا جا رہا تھا۔ ابراہیم پریشان ہوا۔ رکو میں آتا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہہ کر کال کاٹ دی۔ حمینہ آواز پر جاگ کر اب گھبرائی ہوئی سی اسے دیکھ رہی تھی۔ احوال ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا؟ وہ سوال کرنے لگی۔